Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengawali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau mengucapkan bersyukur untuk sesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sasampun kumpulan tiap lungguh di perkumpulan sak memuliakan sesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna man 'azzama ma 'azzamahu Allah kana 'aziman 'inda Allah ta'ala. Sai-sai sak muliaan perkara sak kemuliaan si Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan tiga yang kemuliaan si sesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man haqqara ma 'azzama Allah illa kana haqiran wa saghiran 'inda Allah ta'ala. Sai-sai edah saremehan ruan perkara sak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan sak ngeremehan itu yang kedik di nilai di hadapan sesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Alladhi yu'azzim ma 'azzama Allah sabab li an yakun min ahli at-taqwa 'inda Allah ta'ala. Sai-sai satulen jadi dengan semuliaan, dengan setampakan ruan di perjuangan ataupun keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu tulen jadi berdui saharan sifat taqwal qulub dengan bertakwa kepada si Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahli taqwal qulub hum ahlullahi wal mahbubin 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Sai-sai dengan seberdua sifat takwa, dengan seberdua sifat takut jug sesida Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan nika adalah berdua khususan, jadi dengan khusus di hadapan sesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makna makhraja min kulli musibah makhraj, min kulli bala makhraj, min kulli dain makhraj, min kulli adha bu'd wa najah min hadha al-bala wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, min ghayr min haythu la yadri. Sai-sai yang pelungguh sak berdua sifat takwa, sifat takut jug Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kekican segala ruan musibah, yang kekican arah jalan keluar, arah ruan hutang tahun sahur hutang jamaah bini arah hutang deh, jamaah lagi arah hutang, ia ni pesanan baru sediman ngaji, bareh hingga susah ngaji, ber jamaah niku wirid adik-adik jelah bayar hutang, nuni, jangan asal tukang hutang lah, dua ni keke. Segala kesusahan, segala musibah yang tebih jalan subul si Allah Ta'ala bagi dengan bertakwa jug sesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, ay anna Allah yaftah lil muttaqi abwab ar-rizq min kulli makan min ghair ma ya'rif bihi rizqi. Kanca dengan bertakwa takut jug Allah Ta'ala nika jamaah yang kekican ruan rizki lemat Allah Ta'ala. Din tahu memang datang isi berurusan, din tahu memang datang isi kepemurah si Allah Ta'ala, bara-bara doang datang, din wahyak badai-badai, din wahyak sangka-sangka, para orang dengan wujud tidak disangka-sangka, tak diduga-duga. Jadi itulah orang-orang yang sudah memiliki sifat takwa, akan datang rizki itu dari arah yang tak disangka-sangka, tak. Ini kena berubah ni kan. Wa man lam yattaqillah wa kana da'iman ma'a ma'siyatillah, ma'a mukhalafatillah, ma'a muharabatillah bil ma'asi illa kana qariban min al-bala, qariban min al-adha, qariban min al-musibah, qariban min kullu al-mahzan wa rizquhu qalil wa hadir wal 'iyadu billah. Dengan sakit berdua sifat takwa, dengan sakit berdua sifat takut juga Allah Ta'ala, maka dengan itu serapat baju maksiat yang terkicau
tegican si Allah Ta'ala yang tegican terbukaan ruun lawang-lawang musibah, tegican ruun murah ruun balak musibah, yang tegican si Allah Ta'ala dengan ujian-ujian yang bertubi-tubi. ومن أسباب التقوى تعظيم الأضحية الذي أمرنا أستاذ علي جزاه الله خير ولا يزوج إن شاء الله الثالثة الرابعة أمرنا أن نتكلم عن الأضحية باقي شهرين من الأضحية لكن نتكلم بسؤال عن الأضحية. Bahasa beliau salah satu cara mulia, salah satu cara bertakwa Allah Ta'ala adalah yang melihat urut perintah. Salah sakit perintah Allah Ta'ala baru sedikit nampak ngaji. Bahasa beliau terpesan kisi Ustaz Ali Khor bersuruh bahas tentang udhiyah gorok bebek bahasa. Mungkin 2 bulan gorok bebek harus bahas bebek bahasa. فالفقير أول ما سمعت الشيخ أستاذ علي خان يريد أن تتكلم عن الأضحية، ذكرت ممكن في لبك الأضحية في شهر شوال وليس في شهر الحج. Aku dibeli paham. Paham dari belah kenapa aku ni paham kalau ini. Dua kan beli. Bahasa beliau muparah dengan lombok nika gorok bebek korban bulan Syawal. Kalau lalu disuruh bahas dengan grup bebek pasti. لكن من باب التذكير إن شاء الله والامتثال الأمر إن شاء الله لأهل المسجد، امتثال الأمر إن شاء الله أستاذ علي خان نقول إن شاء الله نتكلم عن الأضحية بالتفصيل إن شاء الله، وإذا يوجد سؤال وإذا يوجد أي مشكلة تتكلم إن شاء الله فيكون هذا المجلس مجلس تعليم فقه الأضحية. Saya wakilkan kepada isi Ustaz Ali Khor maupun isi masjid yang dah bagus dia pelajari dengan korban nika daripada siap-siap. Mengenai dia yang bahasa khusus membahas tentang dengan gorok KPM juga gorok bebek. Darah kenapa kena ke bahasa bebek? Bagi dengan sahabat dia beras tegican rizki. Bahasa tegican boleh tak komen kiriman datang pada kiriman mesti menantu saat lalu di Malaysia. Kiriman kepeng isi rumah keluarga saya di Saudi. Nah, bihai sudah yang nasib. Mudah-mudahan saya tahu amalan ini berbahas bitafsir secara khusus makin dengan bab-babnya kelebihan dengan gorok. Ini kena gorok semama punya. فالأضحية من شعائر الله، من عظمها عظمه الله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. الأضحية لو عظمناها هي تحملنا على الصراط إلى الجنة. Ya, paham jemaah? Menunggu-nunggu. Pada jamaah Nabi ada guru mereka sepakai nganggu-nganggu jemaah ini baru pertama kesalah. Syekh Muni uparanya pada paham dong bersara. Apa kena nganggu-nganggu? Nah, bahasa beliau ni baru jamaah yang dirahmati Allah dengan besar kemuliaan ruang perjuangan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala termasuk dengan gorok bebek nika, maka Allah Ta'ala akan muliakan dengan nika. Maka yang pelungguh mudahan sebau gawe ruang salah gorok bebek. والأضحية Kancah dengan sabau gorok bebek nika jamaah bahasa kancang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang cari tunggangan yang pelungguhnya. Dia yang cari jauh yang pelungguh memang. Dia yang cari lembah yang pelungguh memang. Bahasa beliau membaik di hadis kancang baginda Nabi, dia yang jauh yang kesur lembah eling jembatan Sirat. Yang pelungguh pira wa motor tu balik. Pira haji motor tu balik. Dinara haji 4 juta. Motor listrik dong dia haji. Nah, pemilik dunia dong bani beli motor haji 1.5 4 juta jamaah. Masa saya jadi bungkuk saya jauh memang di atas sirat di bani. فالذي دائما قلبه
يبحث عن الرخيص، دائما يبحث عن شيء قليل في الأضحية. وأنا لا أريد أدفع فلوس كثير، أنا أريد أدخل في البقر. ليه؟ لأن البقر ثمنه قليل، أنا باخذ سبع فقط. البقر تقسم إلى أسباع، أنا أريد أدخل البقر في سبع، في جزء من هذه البقرة، ولا أريد أن الغنم غالي ولا ذلك. هذا لم يعظم شعائر الله. Bahasa beliau di Arab sebagian dengan ia pelit, ia kikit. Apa ni lagu jamile? Jamile di umur bang. Lagu sakajen pintu sakit sambil munir. Adik kajen pintu membau dengan kajen lebih dalam pintu. Munbaran ika jangan dengan ika kan memilih milu padahal boleh kepek. Adik kajen pintu beli sapi, mun bebek jadi beli si mahal-mahal jamu ni. Munarak dengan barang ika kepelit yang berarti dengan ika din muliaan, din agungan, ruan perintah sesudah Allah Subhanahu wa taala. الأضحية في السنة مرة، عظمها، كبرها، سمنها، كن عظيم، عظم الله تعالى عند الأضحية، الله يعظمك ويجعلك من أهل التقوى، الله يجعل هذه الأضحية سبب دخولك إلى الجنة بسببها. Ya Rabb, tiang pelungkum jamaahkan, pendek kesunatan saran gorok, bebek sapi hingga sekali setahun, musilah menarak ruan rizki bagi nasib jejak sila kurban. Pebelek bebek hingga, pebelek ruan sapi hingga mulian, mutuah tahu mulian perintah Allah Ta'ala hingga jamaah yang kekijan, yang pelungkum pertama jelak bertakwa jumpa Allah Ta'ala. Sak kedua, sakmut sembelih hingga ia wah sebab ia jadi syarat yang belum jelak yang kesur pertama di surga sesudah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, لو لم ينزل الله تعالى من الجنة لسيدنا إبراهيم هذا الكبش وهذا الغنم من الجنة لذبح سيدنا إبراهيم إسماعيل. وإذا كان ذبح سيدنا إبراهيم إسماعيل كل عيد الأضحى كل أب يذبح ابنه. يبقى تكون سنة إلى يوم القيامة. لكن الله تعالى نظر إلى الرحمة في الأب على الأبناء والأم على ابنها. الله أنزل كبش غنم من الجنة فداء لإسماعيل. Jamaah dirahmati Allah, bahasan beliau naik ke perintah Nabi Ibrahim gorok sembelih bija searah Nabi Ismail. Misal ngak layak Nabi Ismail bayu yang gorok isi Nabi Ibrahim mu bilang tahun yang tumbuh yang gorok turun bija jari. Siwak berdua bija jari yang kedek sekek gorok kayu mau bedek ngekep jawab ni. Namun dalam kemuliaan si Allah Ta'ala layak Nabi Ismail yang tegorok. Lagu terganti si Allah Ta'ala terbentuk leman surga searang bebek tiga untuk memuliakan adik desa yang tumbuh megawet seanak murba tiga. Maka terganti Nabi Ismail isi searang bebek musilah pada gawat kemuliaan. Subhanallah, تزوج سيدنا إبراهيم سيدنا هاجر ثم ولدت سيدنا إسماعيل. Nabi Ibrahim alaihissalam meraih kaca sebinian seorang Siti Hajar. Saya jalan jawab ini. Siti Hajar orang sebinian setelah meraih kaca Siti Hajar syukurlah seorang Nabi Ismail alaihissalam. جاء سيدنا إبراهيم فأوحى الله له أن يترك إسماعيل وأمه هاجر في وادي ليس فيه زرع، ليس فيه بيوت، ليس فيه جيران، ما في أحد إلا صحراء فقط في هذا المكان. قالوا اضرب، فأمر الله تعالى سيدنا إبراهيم فتركهم سنوات طويلة. Nabi Ibrahim setelah meraih kaca Siti Hajar mensyukur Nabi Ismail mun terlepas adik. Do wadi, ikan baran wadi, be aran wadi, no di juga usudi. Jadi sak wadi ni ke antara gunung-gunung jamaah lembah-lembah. Kita dengan itu dengan Arab. Baru lahir Nabi Ismail tu seorang ibu dengan seorang anak terlepas si Nabi Ibrahim atas perintah Allah SWT. Ele tahu sadina rai, ele tahu sadina kayu bangkir, ele tahu semenu kegersang terlepas si Nabi Ibrahim
tinggallah berseminana atas perintah sisi Allah Subhanahu wa taala. فكان سيدتنا هاجر مع سيدنا إسماعيل يا الجوع، ما في أكل، صحراء، ما في أحد، ما في أشجار، ما في شيء من الثمار. الولد سيدنا إسماعيل لا زال رضيع يريد الماء، عطشان. سيدتنا هاجر ذهبت إلى جبل الصفا تبحث هل في ماء، في ناس يسيرون في خلف الجبل وغير ذلك، وتنزل سبحان الله. لما تنزل من جبل الصفا ابنها يغيب عنها من كثرة التراب، فهي تسرع في هذا المكان تجري بسرعة خائفة على ابنها، وتصعد إلى جبل المروة وتنظر إلى ابنها الحمد لله، وتنظر إلى هل في أحد خوفا على ابنها. Nah, bahasa beliau setelah berada kaya searang Siti Hajar kaca bija Nabi Ismail muara atau lepas ada ni ke jamaah Sahra, ikan barang Sahra ni ke barang pasir di darat Nabi-Nabi. Muka tiga tadi menundang darat Nabi-Nabi jamaah datang lapah dulu balung kaya Siti Hajar mun nyengkai bija searang Nabi Ismail yang kaya raja Denmark waya bukan nyusu dengan bilik nyusu mun pelai kaya inak waharan jemaah searang dinarak yang tao nangan kecuali sakwah jari inak waharan kaya inak. Nabi Ismail itu nangis Siti Hajar pelai di gunung searang gunung Sofa. Lalu pindah dengan yang tolong lalu nedo mulai pada sofa prasarasa jentai dengan yang bau tolong datang ke sofa antun leman sofa arak sampun haji sampun umroh jamaah wika barang lampu hijau. Nah ini satu pelai-lai jamaah lagi arong dulu itu. Nah ia tahun pelai itu Siti Hajar ia tahun seminar dua bija takut sabareh lalu melamang lalu pelai umumah macam lain. Lama Siti Hajar sambil zat serminan belum bija takut telah. فجعل الله سبحانه وتعالى فعل هذا من أركان العمرة ومن أركان الحج. حتى قبل هذا سنة أن تجري حتى المرأة، لكن المرأة تمشي ببطء، لكن الرجل يجري في هذا المكان ما في شيء، لكن اقتداء بسيدتنا هاجر. Isi mulia pegawaian inak searang Siti Hajar ni ke jamaah entah nesak tarik ke gunung Sofa, entah nesak pelai baru kere kau nesak parapan bija dari bija ni ke tapi inak pegawaian Siti Hajar ni ke jadi rukun haji barang ni ke juga jadi rukun umroh jamaah laki lemak umar lalu saat mele umroh udah hentikan umroh amin. Berhaji dengan haji amin. Tapi nak jadi rukun insyaAllah tak ada pegawai Siti Hajar ni ke entun leman sofa pelai yang pun dengan umroh haji ni ke menggawe arang sa'i sunat wajib naik sofa wajib sunat pelai itu di lampu hijau tahun ono selain pelai Siti Hajar munina penyerpek lekaan mun mama sunat pelai wasilah. سيدتنا هاجر 7 مرات من الصفا إلى المروة تبحث عن الماء ما وجدت الماء. Kaya inak Siti Hajar 7 kali ulang bete sarang nama nina jamaah. Dua nama nina jamaah bini di Lombok yang lalu rumahku kuning muat. Aku isi kuning muat dulu jamaah bini. Kuning isi perang anak penuh juga Siti Hajar dengan 7 kali pokok. Ini nama. Pada yang belum selalu gabah wasilah yang terbelah koreng minum pokok desak arang kan pokok seserang penuh juga Siti Hajar pelai 7 kali nasofa wal marwah pokok samau ya dari air si pengenam bija lagun di mah mudah itu ya isan Siti Hajar ما في ماء نزلت إلى سيدنا إسماعيل جالسة خلاص حتى يأس أن ابنها إسماعيل يموت من العطش فنزل سيدنا جبريل في جناحه فوضع جناحه في الأرض حتى خرج الماء وسمي سيدنا لما نبع الماء سيدنا هاجر من الفرح تلم الماء حتى كانت تقول زمزم فسميت زمزم قال النبي محمد
رحم الله من هاجر لو لم تزمزم الماء لكان نهرا يجري إلى يوم القيامة. Ya Allah, paham kena? Orang yang ngerti. Pasal beliau ketika menu dan kelelahan kaya searang kinak Siti Hajar juga pintu kali bulan pendek mun wah walalah tuh timur lain wah berdebak lain wah atas gunung Sopa atas gunung Marwah mulalah lalu kaya mundokon do deket bijen Nabi Ismail wah serah Allah Ta'ala umbuya bijen nomor 2 yang mati wah si 2 sak haus lalu dia mau nyusu dia mau ngendap subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala perintahan malaikat Jibril entun dengan sayapnya lalu tertunjuk bumi sirun sayap itu sampai subul ruan air terjuru. Setelah subul air ini ke bubur jamaah lalu kaum di Siti Hajar. Aku ni kaum aku ni ada naik ke zam-zaman kumpul air kumpul yang berdebaran air. Bahasa dalam riwayat ni kemudian ni lalu kubur layak di Siti Hajar maka selaku tahun ni yang jadi lautan isi kedua berkat air zam-zam. بعد فترة من السنوات رجع سيدنا إبراهيم وجد إسماعيل كبر في السن ما شاء الله. أول ما رجع قد تركتم من غير أكل سبحان الله، تركتم في مكان ليس فيه زرع وليس فيه ماء أكل وليس فيه شيء. رجع بعد سنوات يا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك. والله تركنا أولا لو في واحد ولد يقول أبوي رماني وأنا صغير ما في أكل ما في شرب أنا وأمي في الصحراء. بعد فترة طويلة يقول إني أرى أنا في المنام هذا إيش من أب هذا ليس أب هذا مجنون هذا. Pasal beliau setelah ngonek kaya tebelit Nabi Ismail si bapa antara Nabi Ibrahim wah belit Nabi Ismail wah belit tulak Nabi Ibrahim di Mekah maka datang Nabi Ibrahim aku ni Nabi Ibrahim anak kedati mundak datang perintah sama Allah Ta'ala di dalam mimpi tu yang datang lalu gorong bahasa Nabi Ibrahim mudah secara ide jamaah. Pertama, wah mubelin ketelah, nanti mau mesak itu dilarang makan. Mau makan datang mubelin gorok, kemudian jalan Nabi Ismail, main jaguran dulu kan dulu. Lagu kan dulu dia dari Nabi Ismail. Nabi Ismail menurunkan wah kekican teruji mubelin siapa anda adik di Zarok, mau makan datang Nabi Ibrahim ngelaku dia tegorok. أكبر امتحان أكبر اختبار سيدنا إسماعيل أن يكون نبي من الأنبياء إني أراه في منامي أني أذبحه. قال إسماعيل الله يأمرني أن أذبحه افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Apa unik Nabi Ismail ketika ke barat kena Nabi Ismail disuruh perintah Allah dan mimpi ke gorok. Nabi bahasa Nabi Ismail sapacu ni ke jamaah. Wahyu perintah Allah gawe Nabi saat perintah insyaallah yang daim ke dalam keadaan sabar. أخذه سيدنا إسماعيل وزوجته هاجر تمسك بثيابه ابني تبكي. أولا تركنا من غير أكل تقول هذا تركنا من غير ماء في مكان لا يوجد فيه أحد وتزوج على سارة امرأة جديدة امرأة دانية ومع ذلك فيذبح ابني تتشبه به ويضربها. إن الله أمرني بذلك فسلم الأمر إلى الله تعالى. Ya Allah, sarana kami nak jamaah menurut perintah Nabi Ismail dalam negara. Mun tebendek Nabi Ismail siapa Nabi Ibrahim dalam negara. Mu apa sarana kami nak walalah kaya. Beda air jaga pembeli kanak ni ke makan dalam negara siapa? Mulalun tegal gun jubah Nabi Ibrahim. Di kamar wah pertama memilih lah bayangan bersilat yang pelunggu dari Siti Hajar berbiangan wah subul jangan santer silit bersilat menuju angan besaran Siti Hajar kamar semamang dengan dua anak yang jauh wah itu perintah Allah Ta'ala kalau
pun perintah sesudah Allah Subhanahu wa taala. أنت يا أم إذا كان زوجك يتركك في مكان ليس فيه طعام ولا شراب، في مكان صحراء بعيد، يرميه ويذهب، أنت يا أم، ثم يترك من غير أكل، ثم يتزوج عليك امرأة أخرى، تمام؟ ويحملها معه، ثم يرجع بعد سنوات يريد يذبح ابنك، هل ترضين بذلك؟ Misal jamaah selesai nikah. Yang berdua semama setelah ketemu anak, ketemu benda, subur dia cari untuk beli si semama. Setelah terbeli si semama memerahi semama balik itu. Setelah beli anak datang ke rumah dia anak ke gorong. Kira-kira reda jawab ini. Reda jawab ini. سيدنا هاجر لما نظرت إلى هذا وأنا معك بذلك، نعم خلاص سلمت أمرها لله. فأخذ سيدنا إسماعيل سبحان الله أول ما وصل إلى هناك إلى منى، إلى منى محل الجمرات، تعرض له إبليس: يا إبراهيم لا تصدق هذه الرؤيا، أضغاث أحلام، تصدق الرؤيا. فرماه 7 مرات بالحصانات. ثم مشى سيدنا إبراهيم فترة وقت إلى كذا، فتعرض له إبليس: يا إبراهيم لا تصدق هذه الرؤيا، هذا ليس أمر، ليس قرآن، ليس شيء من الله، هذا كلها أضغاث وأحلام، لا تصدق. رماه 7 مرات حتى الثالث مرة جعل الله تعالى الرمل للجمرات في موسم الحج من واجبات الحج، فعلا على ما فعله سيدنا إبراهيم لإبليس. Nah, setelah samanun dan lalu antu dua selana jubah Nabi Ibrahim jamaah untuk kelang si Nabi Ibrahim ni perintah Allah. Nabi bahasa Siti Hajar aneh menwahyakan perintah si Allah Ta'ala jaga apa. Mula lalu benteng Nabi Ismail tu saran Mina lalu tegorok jamaah. Dalam perjalanan saya lalu tegorok Nabi Ismail nikah, datang setan iblis. Ibrahim, memang lalu impi dia Quran, impi dia perintah Allah. Aku memang lalu lalu berbantu si Nabi Ibrahim mempelentong iblis itu begitu kali. Lambat balik baru 9 meter lain lambat balik datang setan iblis itu. Ibrahim kan belum lalu anak dia yang lalu borok impi yang satu lalu pendek kau balik ke batu Ibrahim mempelentong begitu kali. Jangan perlu kali dan datangnya si iblis kena ini kau balik ke doa aja yang narak ilmina tiga arat Jumarot, tapi nak Jumarot ni ke tahu dengan melempar sebagai wajib yang belum dia lalu haji, lalu pelentong batu, ya berharap Jumarot itu pegawaian terbaik memang pun pegawaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ni deh, bila mau ngaji bilang atau pelentong batu. فجاء سيدنا إبراهيم وضع سيدنا إبراهيم على سيدنا إبراهيم وضع سيدنا إسماعيل الأرض، فأراد أن يذبحه. قال: يا أبي إسماعيل، يا أبي ارفع ثوبك لا يصيبه الدم فترى أمي فتبكي، ارفع ثوبك يا أبي. Ketika terlepas Nabi Ismail jemaah yang negara si reda Nabi Ismail nikah. Nabi bahasa Nabi Ismail ama sedemam yang negara kekes jubah bahasa kekes jubah barang ada dibakar di sidara aku barang menebakar jubah sidara pada kita isi nak aku berbeda aman nak aku ni ya kaya pesan saran Nabi Ismail. Pada Sayyidina Ibrahim يذبح سيدنا إسماعيل، لكن سبحان الله السكين لم يؤثر في اللحم هنا. قال: يا أبي إسماعيل يقول: يا أبي امتثل أمر الله، انخعها، يعني شد الرقبة إلى فوق واذبح، لا تخاف مني. سيدنا إسماعيل يقول: أبي. Ketika setegorok Nabi Ismail nikah dia lekat belum Nabi Ismail sampai muni Nabi Ismail kena amak angkat tadi injakkan ini yang takut nikah perintah Allah injak tadi belah belum. Ia bahasa Nabi Ismail Nabi Ibrahim. Subhanallah, ضيقت الملائكة يا رب سبحان الله والحمد لله. ضيقت ملائكة السماء كلها أن الله يرحم إسماعيل هذا تحت السكين، والسكين يقطع رقبته. جعل الله في رقبته صحيفة من النحاس لا يراها إبراهيم
إبراهيم لا يرى. إبراهيم يشد بالسكين على رقبة لا يستطيع أن يقطع لأن الملائكة ضجت يا رب أدرك إسماعيل فإن إسماعيل في مكان لا يرحمه. Ketika menurunkan tegorok sambil sedih kita isi semakin lalu Nabi Ibrahim di Allah Ta'ala menurunkan kayu angan amak imam sama menurunkan bila anak aku perintah Allah Ta'ala dia diseminan belum anak menurunkan gorok seluruh malaikat 3 jamaah bertasbih ke Allah Ta'ala kasih sayang untuk Nabi Ismail kasih sayang untuk Nabi Ismail untuk malaikat-malaikat itu milun meriah kedua malaikat itu buya pun Nabi Ismail satu gorok. فأنزل الله كبش أملح كبش أملح وأجرن إلى سيدنا إبراهيم فنفذ بالكبش أمامه أوحى الله إليه أن اذبح هذا فدية لهذا. Ya Rabb, menurunkan keadaan tiga jamaah ketika negara Nabi Ismail untuk bentun si Allah Ta'ala dengan surga bebek menu ke mokoh, menu ke solah, menu ke bagus jadi julu Nabi Ibrahim untuk perintah si Allah Ta'ala goro bebek tiga sebagai pengganti leman dua Nabi Ismail. سميت هذه الأضحية. Nah yang pun lebaran haram udhiyah atau bebek kurban. الأضحية أصلها سنة ليس واجب. Asal saharan ngurbani ke jamaah sunnah, tidak wajib. إلا من نذرها قال هذه أضحيتي نذرا لله أو واجبا لله صارت عليه واجبة ليس سنة.